أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا سبق دے رہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پھر اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہا کرو، رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولو، اور کہا کرو، انظرنا، وقول انظرنا، یعنی اور انظرنا کہا کرو، واسمعو، اور بڑے خوب دھیان سے سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آپ مدینہ شریف آ گئے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے صحابہ کے سامنے یا دین کی تعلیم دیتے تھے، تو اس محفل میں یہودی بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور یہودی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کسی طرح سے مسلمانوں میں کچھ تلخیاں پیدا ہوں اور معاملہ بگڑتا رہے۔ اور ویسے ان کی عادت تھی کہ مدینہ شریف میں لوگوں سے خام خواہ کی بحث مباحثے بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے، رائنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں مہلت دیجیے، ہمیں تھوڑا موقع دیجیے تاکہ ہم اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔ اصل مطلب تو یہی بنتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں مہلت دیجیے، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں تاکہ ہم یعنی یہ ہماری بات سن لیں۔ اس طرح سے اس کا مطلب بنتا تھا۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے کہ اس رائنا کا مطلب وہ تھوڑا کھینچ کے بولتے تھے، یعنی رائینا، تو اس کے ساتھ یہ بولتے تھے رائینا۔ رائینا کا مطلب بنتا ہے ہمارا چرواہا، رائی کا مطلب چرواہا، نا کا مطلب ہمارا، رائینا، ہمارا چرواہا۔ گویا بے ادبی کی بات تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی لغت اور ان کے لہجے سے واقف تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ یہودی جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا تو انہوں نے یہودیوں کو پھر فرما دیا کہ اب آئندہ اگر آپ میں سے کسی نے یہ لفظ رائینا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اسی طرح یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آپ یہ لفظ کہا ہی نہ کرو رائینا، بلکہ آپ اس کے بدلے میں انظر نہ کہا کرو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ انظر یعنی نظر کرم، نہ ہم پر، یعنی ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ انظر نہ کہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ رائنا کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کو، کیونکہ یہی تھا کہ یہودیوں کی یہ جو الفاظ وہ بولتے تھے کہ رائنا، تو مسلمان بھی جو صحابہ کرام تھے وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ بولنا شروع ہو گئے تھے۔ تو رائنا جب وہ بھی کہا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی جب دوران گفتگو، تو وہ رائنا کہا کرتے تھے مسلمان صحابہ بھی۔ تو کیونکہ یہ لفظ یہودی جو ہے اس کو غلط معنوں میں استعمال کرتے تھے، تو اس لیے بے ادبی کی بات ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لفظ بولو ہی نہ۔ جو لفظ یہودیوں کی زبان سے نکلتا ہے، بے ادب گستاخ لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے خلاف، تو اس لفظ کو ہی کہنا چھوڑ دو۔ تو گویا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال رکھا کہ مسلمانوں کو فرمایا کہ وہ لفظ ہی نہ کہو۔ اب جب تفاسیر میں لوگ یہ مختلف تفاسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ الفاظ جو کہ یہودیوں سے یا عیسائیوں سے ہوتے ہیں، یا یہودی یا عیسائی اکثر استعمال کرتے ہیں، تو وہ والی چیزیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب جیسے ایک لفظ ہیلو کہا جاتا ہے، ہیلو اور ہائے۔ اب ہیلو ہے، ہیلو بنتا ہے HELLO۔ HELL کا مطلب ہیل ہوتا ہے، ہیل کا مطلب ہوتا ہے فائر، وہی آگ، دوزخ۔ جب ہیلو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوزخ والے۔ تو یہ سعودی عرب میں تو 50 سے زیادہ بڑے مفتی صاحبان علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ لفظ کہنا جو ہے یہ حرام ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے آگ والے، ہیلو ہیل والے یعنی کہ آگ والے۔ اور کیونکہ آگ میں جب کسی کو ڈالا جائے تو اس کو درد ہوتا ہے، چیختا ہے، پھر وہ ہائے ہائے کرتا ہے، تو اس لیے جب ایک بندہ ہیلو کہتا ہے تو آگ والا ہوا نا، تو پھر اس میں جب چیخے گا جائے گا تو پھر ہائے ہائے کرے گا نا، تو اس لیے ایک ہیلو کہتا ہے، دوسرا ہائے کرتا ہے۔ ہائے کا مطلب درد سے کرانا۔ تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں تو ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ مسلمانوں کے لیے بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، تو یہ کیونکہ اس آیت کے مطابق یہ بات ٹھہرتی ہے کہ وہ الفاظ جو کہ ہمیں یہودیوں، عیسائیوں یا غیر مسلموں کی طرف سے ملتے ہیں، اور ان الفاظ پہ اگر ہم غور کریں تو مختلف معنی نکلتے ہیں، وہ معنی جو کہ نقصان میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی وہ بات اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہیلو کہیں کسی مسلمان کو اور بھئی دوزخ والے، اور اللہ اس کو دوزخ والا بنا دے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی جو ہوتی ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے، اور اگر بندہ ایسے کہے وہ قبول ہو جائے تو اس کا تو کام خراب ہو گیا۔ تو ایسے الفاظ کہنے سے جب منع کر دیا گیا ہے تو ہمیں پھر منع ہو جانا چاہیے۔ اور اس سے جو مختلف تفاسیر میں خاص طور پر جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تو کہ کافروں کی صورت، لباس اور زبان کی مشابہت سے بھی بچو، یعنی ان کی صورت سے بچو، ان کی صورت ان کی طرح صورت نہ بناؤ، ان کی طرح کے لباس نہ پہنو، ان کی طرح کی زبان سے الفاظ جو نکلتے ہیں ان سے بھی بچو، کیونکہ من تشبہ قوما فہو منہم، جو بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا فہو منہم، پس وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو رائنا کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی رائنا کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں رعایت دیں، ہمیں مہلت دیں، ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ لیکن جب اس کو انہوں نے تھوڑا لمبا کر کے کہا رائینا، اس کے ساتھ یا ملایا، را عین اینڈ جا اینڈ نون الف نا، اینڈ رائینا کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارا چرواہا۔ رائی کا مطلب چرواہا، نا کا مطلب ہمارا چرواہا۔ تو یہ دیکھیں کیسی بات، کتنی بے ادبی کی بات ہو گئی۔ اسی طرح راؤنا سے بنتا ہے یہودی، اس راؤنا کا مطلب احمق اور بے وقوف ہوتا ہے۔ تو اب اس کو اگر رائنا میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بے وقوف بنائیے،
یہ رائنا ہمیں بیوقوف بنائیے، استغفراللہ، یہ اس طرح کا مطلب بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ وہ رائن لفظ میں سے اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے مذاق۔ تو وہ اسی طرح یہ بے ادبی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا اگر سریانی زبان میں دیکھیں تو وہ اس کا مطلب بہرا ہو جانا ہے، اس کا مطلب بہرا ہو جانا، یعنی بہرا یعنی ہو جانا قانون سے۔ تو اس طرح کہ یعنی گالیوں کی طرح، اور بعض الفاظ ایسے آتے ہیں کہ وہ جس میں پتہ چلتا ہے یہ اس لفظ کے اور بھی مطلب ہیں جو کہ بڑے غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ ایسا تھا جو کہ ادب اور قرینے کے بالکل خلاف اور بہت غلیظ لفظ بن جاتا ہے۔ تو یہ لفظ عبرانی اور سریانی زبان میں ایک بہت بڑی گالی بھی بنتا ہے، اور یہ جو ہے جب یہ یہودی کہتے تھے تو خوشی محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل کی بھڑاس نکل رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی بے ادبی کا کلمہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت سے روک دیا تاکہ مسلمان اس کو کہیں نہ۔ یعنی آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور مخلوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں کیسے تنبیہ کرتے ہیں کہ جو لفظ ایسا ہو کہ گستاخ اپنے مقصد میں اس کو استعمال کر رہا ہو، اور اسے نیک نیتی سے ادب کے ساتھ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ ایسا لفظ کہنا چھوڑ ہی دو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھر بھی بے ادبی ہو۔ توہین تو بعد کی بات ہے، ذرا بھر بھی بے ادبی کی شکایت ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لفظ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے سے ان کو منع فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، کہ آپ نہ کہو، کیونکہ یہ لفظ ان کی زبان سے نکلا ہے جو دوسرے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں ان کے وہ الفاظ جو ہمارے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، بے ادبی پیدا کرتے ہیں، وہ لفظ کہنے ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو، رائنا، یہ رائنا لفظ کہو ہی نہ، کیونکہ اس کے مطلب ہی اتنے نکلتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ادب اور قرینہ ایک طرف، یہ گستاخی تک جا پہنچتا ہے لفظ اس کا مطلب۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو تلقین فرما دی، اور یہ قرآن پاک کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اب یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ یہ ایک مثال ہے جو کہ لفظ رائنا ہے، یہ ایک ایگزامپل دی ہے، ایک اللہ نے مثال دی ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی لفظ اور بھی ہو بے شک، لیکن اس میں اگر اس کے مطلب ایسے نکلتے ہوں جس میں بے ادبی آتی ہو تو وہ لفظ بھی نہیں کہنا قیامت تک کے لیے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ کبھی نہیں کہنا جو اس سے مشابہ ہو، یعنی رائنا والا ہو، اس طرح کا ہو، یعنی دو مطلب دیتا ہو، تین مطلب دیتا ہو، جس میں بے ادبی اور گستاخی کا نظارہ نظر آتا ہو، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہی حرام کر دیا۔ کیونکہ جب اللہ نے یہ فرما دی، یہ آرڈر ہو گیا، یہ حکم آرڈر والا ہے کہ اللہ نے جب فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کر کے فرمایا مومنوں کو، ایمان والوں کو، لا تقولو، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب کو قیامت تک کے لیے حکم ہے، جو ہماری نسلیں آئیں گی سب کو حکم ہے کہ ایسا لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بے ادبی پیدا کرے وہ کبھی زبان پر لانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑی بات ہے کہ گستاخی رسول جو ہے وہ کتنا بڑا ظلم بن جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ برداشت ہی نہیں فرماتا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا، لا تقولوا رائنا، ایسا لفظ کہو ہی نہ۔ ایون اگر وہ لفظ جو ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ یہ یہودیوں سے نکلا تھا، یہودی اس کو اکثر استعمال کرتے تھے، پھر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ الفاظ جو ہمیں دوسری جگہ سے ملتے ہیں، غیر مسلموں سے ملتے ہیں، اور وہ الفاظ دو میننگ رکھتے ہوں، تو ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا، جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا ہو ایک برا ہو، استعمال ہی نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا ہے جس کا معنی واضح ہو اور ادب والا لفظ ہو، بس یہ بات ہے۔
آداب کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وقولو، وقولو کا مطلب اور کہو، وقول انظرنا، اور انظرنا کہو۔ انظرنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ جب آپ کہیں گے نا ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ آگے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلے حصے میں انظرنا کے بعد اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے واسمعوا، واسمعوا کا یہ بھی اس کا آرڈر کا صیغہ ہے، کمانڈ ہے، اللہ کی حکم ہے کہ واسمعوا، اور بڑے غور اور دھیان سے سنو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اس کو آپ بڑے غور اور بڑے دھیان سے سنو، تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر بیچ میں کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو پھر آپ نے رائنا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے انظرنا۔ تو آپ نے کہنا ہے انظرنا، کہنا ہے کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیونکہ کافر تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، یہ رائے نہ کہنا، اور ایسا بندہ جو ایسا لفظ گستاخی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرے گا، قیامت تک اب حکم ہے کہ وہ کون ہوگا؟ وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں بندے کی حالت کیا بنتے، گستاخ کا پھر کیا ہوا، اس کا حالت خراب ہو جاتی ہے، قیامت میں بڑا سخت عذاب ہے اور وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو گستاخ رسول جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ان کو ادب خود دے رہے ہیں، اور جو بے ادبی کے ایون لفظ ہیں جو وہ ختم کروا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آپ نے وہ لفظ بولنے ہیں جو ادب والے ہیں۔ اب یہ صرف اسی ایک لفظ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال دی ہے میرے رب نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے ہمیشہ وہ لفظ استعمال کرنے ہیں جو باادب ہوں، اور جس میں ذرا بھر بھی بے ادبی کی بات ہی نہ ہو۔ بس یہ بات فرمائی۔ یہودیوں کا تو طریقہ تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو وہ سلام بھی ایسے کرتے تھے کہ لام جو ہوتا ہے نا، سلام میں لام آتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لام اگر چھوڑ دینا، اس کا السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، علیکم کا مطلب تم پر۔ اگر وہ پتہ یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی آپ پر موت آئے، استغفر اللہ، ایسے کہتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، وہ تم پر موت آئے، کیونکہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی بات کی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ایسے کہتے تھے، یعنی اگر السلام علیکم لفظ ہے نا، السلام کا مطلب امن و سکون ہے، سلامتی ہے، اور لیکن اگر آپ اس میں لام نہیں پڑھتے، السلام پڑھتے ہیں، السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، علیکم تم پر، السلام علیکم تم پر موت آئے، یہ دعا بن جاتی ہے موت کی کسی کو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، تو پھر اس طرح سے دیکھیں بات کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایسے قول اور فعل اور ایسی باتوں سے جو ہمارے اندر دوسرے مذہبوں سے آ کر گھستی ہیں یا دوسرے غیر مسلموں سے آئی ہوئی باتیں ہیں، ان کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ایسا تو نہیں بن رہا بیچ میں جس کا مطلب بے ادبی ہوتی ہو۔ بے ادبی نہ اس کی کرنی ہے جو اللہ کے کسی بات کی، یعنی نہ قرآن پاک کی کسی آیت کی، نہ کسی شان کی کسی ایسی بات کی جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ اب ان لوگوں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جس طرح سے العلماء وراثت الانبیاء، جو عالم دین ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی ادب کرنا چاہیے۔ جو علماء کرام سے مراد وہ عالم جو باعمل عالم ہے، پیسے والے نہیں۔ آج کل تو بہت سارے دنیا پرست ہیں، دنیا پرست نہیں، جو عالم ربانی ہیں، نیک لوگ ہیں، اور جو ولی اللہ ہیں، نیک ہیں، جو بزرگان ہیں، جو
اور جو مشائخ اعظام ہیں، جو نیک، جو جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ایسے لوگوں کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ وہ یوں سمجھے ان کا ادب احترام کرنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، کیونکہ العلماء وراثت الانبیاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نبوت کا علم ہے، جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں، اور وہی یہی علم آگے پہنچاتے ہیں۔ اسی وہ رسولی طریقہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، وہی کام وہ آگے سر انجام دیتے ہیں، اس لیے ان کا ادب و احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ اب ادب و احترام کو ہم اپنے ساتھ رکھیں، اپنے والدین جو ہوتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کریں، اور جو اپنے سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ پیار سے بولیں۔ اور ہمیں ہمارا دین ہمیشہ حکم دیتا ہے کہ ایسا لفظ ہی نہ استعمال کرو جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، دوسرا مطلب برا ہو، اگر دوسرا بندہ جو ہے اس کے دل پر وہ اثر کرے اور وہ برا سمجھ لے، یہ بھی حکم نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، گستاخ جو ہے اس کی جگہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اس لیے فرما دیا کہ ادب اور احترام سب سے بڑی بات ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب بنا کر ادب رکھنے والے اور ادب کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور با ادب ہی اس دنیا سے ہمیں رخصت کر کے ان لوگوں میں ملائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، جن کے لیے انعمت علیہم فرمایا گیا ہے۔ آمین۔